नाजरीन, मैं आपका होस्ट आरिफ साबिर जिंदगी की रोटी लेकर हाजिर हूँ पास्टर यूसुफ साबिर के साथ। आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है बुलाहट। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है और मुझे आज जब हम डिस्कस कर रहे थे सुबह, तो भाई साहब ने मुझे बताया कि जो बातें बहुत खूबसूरत बातें हैं। पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा ये एंड तक, क्योंकि बहुत ही अच्छी और मुफीद बातें आपको सुनने को मिलेंगी आज। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, तो हम सबसे पहले हम दुआ करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दुआ सब कुछ कर सकती है। इवन के ये कोरोना वायरस की बीमारियों को भी दुआ ही चेंज कर सकती है, बदल सकती है सब कुछ। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरोबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावन, जो तूने मुहैया किया कि तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे कलाम में से सुन सकें। खुदावन जलाली बाप, जब ये कलाम सुनाया जाए तो जो सुनने वाले सामईन हैं हमारे, खुदावन वो बरकत पा सकें। मदद करना मांगते तेरे कुदूस और जलाली नाम में, आमीन। बुलाहट के लिहाज से एक गीत मेरे अभी ज़हन में आ रहा था, तो मैंने भाई साहब से कहा कि मैं उसका सिर्फ एक स्टैंजा गाऊंगा, उसके बाद हम भाई साहब से कलाम सुनेंगे। मैं ज़्यादा आपके और भाई साहब के दरमियान में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द आप कलाम सुन सकें। हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ न खा। हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ न खा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। वैसे ही तेरे ही साथ रहूंगा। क्या खूबसूरत वादा है खुदा का कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। मूसा से खुदा ने कितना खूबसूरत वादा किया। तो आइए हम इस वादे को जो खुदावन ने किया, इसके मुताबिक मज़ीद आगे सुनने के लिए बस सबसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने कलाम में जो आज हमें मुफीद बातें बताने लगे हैं कलाम मुकद्दस में से, वो हमें बताइए। वो चाहिए। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और आज मैं, जैसा कि आरिफ साहब ने कहा, उन्होंने इस हवाले को दोहराया, ये है बुलाहट के बारे में, और मैं यही आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। मैं तलावत करना चाहूँगा खुदा के कलाम से, यीशु की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न कर, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। तब यीशु ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि तुम लश्करगाह के बीच से होकर गुजरो। लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने अपने लिए ज़ादे राह तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुम उस यर्दन के पार उस मुल्क में कब्ज़ा करोगे। खुदावन तुम्हारा खुदा ये मुल्क तुमको देगा और तुम उसके मालिक होगे। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यीशु की किताब में 4 बातें खुदा ने की हैं, बड़े गौर से सुनिए। खुदा बड़ा अजीम खुदा है और जो वो कहता है वो भलाई के लिए कहता है। यहाँ खुदा ने यीशु से कहा, पहली बात, मजबूत हो जा। ढीले ढालों को खुदा की ज़रूरत नहीं है। खुदा मजबूत लोगों को बुलाता है अपनी खिदमत के लिए।
تو خدا نے اس سے کہا مضبوط ہو جا. یشو تو پہلے ہی بڑا مضبوط تھا لیکن خدا نے اس کو اور مضبوط کر دیا. دوسری بات خدا نے اس سے کہا یہ کہا کہ پہلی بات مضبوط ہو جا، دوسری بات حوصلہ رکھ، اور تیسری بات خوف نہ کر، اور چوتھی بات بے دل نہ ہو. یہ 4 باتیں خدا نے یشو سے کہی اور یشو یہ سن کر کہ ایک دم مضبوط ہو گیا. اور یشو کو ان باتوں سے بڑی دلیری ملی اور یشو نے فوراً لوگوں کو تیار کیا. اور یشو نے ان باتوں سے بڑی دلیری دی اور فوراً لوگوں کو تیار کیا. اور اب سنیے، اس میں شک نہیں کہ یشو ملک میں بڑے قداور لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور 10 لوگ اور بھی تھے اس کے ساتھ جو ان قداور جباروں کو دیکھ رہے تھے. ان کا قد 5 6 7 فٹ لمبا تھا. اور یہ جو 10 آدمی ساتھ گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بات سنیے. وہ کہہ رہے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 13 باب 33 آیت میں وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنی نگاہ میں ٹڈوں کی طرح ہیں. اب اندازہ کرو، قداوروں کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہتے ہیں ہم تو اپنی نگاہ میں ان کے سامنے ٹڈوں کی طرح. ٹڈے کیا ہوتے ہیں؟ یہ گراس ہوپر ہوتے ہیں جو گھاس کے اوپر ادھر ادھر چھلانگے مارتے پھرتے ہیں، اور کچھ چڑیاں جو ان کو پکڑ کے کھا لیتی ہیں. کہتا ہے ہم اپنی نگاہ میں ان کے سامنے ٹڈوں کی طرح ہیں. اتنے ڈر گئے. دیکھیے یشو کے ساتھ یہ 10 لوگ ڈر گئے، انہوں نے ایسا کیا. اس کے علاوہ اس ملک میں 31 بادشاہ تھے جو بڑے جنگجو تھے، اور 7 سپر ملک بھی تھے، 7 سپر شہر تھے، اور یہ ملک بڑا طاقتور ملک تھا. پر یشو کے اندر خدا نے ایک دلیری ڈالی تھی. اور وہ کیا دلیری ڈالی تھی؟ یہ کہ میں نے تمہیں یہ ملک دیا ہے، جاؤ اور اس پر قبضہ کرو. جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹھکے گا وہ جگہ میں تمہیں دے دوں گا. کتنی خوشی کی بات ہے، خدا اپنے لوگوں کو دلیری کی روح دیتا ہے. لیکن یشو نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ دلیری سے اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یاد رکھیں، خدا خدمت کے لیے 4 باتیں کہتا ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے. کون کون سی باتیں؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. مضبوط ہو جاؤ، حوصلہ رکھو، خوف نہ کرو، اور بے دل نہ ہو. کبھی کبھی خدا کے خادم بے دل ہو جاتے ہیں، اور اس بات سے بے دل ہوتے ہیں کیونکہ کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پاسٹر کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور پاسٹر کو بے دل کرتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خدا نے اپنے کلام میں ایک خاص بات کہی ہے. یہ ہے غزل الغزلات کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت. وہاں لکھا ہے لومڑی بچوں کو پکڑو جو پاکستان کو خراب کرتے ہیں. سلیمان نے کہا یہ لومڑی بچے کیا ہیں اور پاکستان کیا ہے؟ غور سے سنیے. لومڑی بچے یہ وہ ہیں جو شرارتی ہیں، اور پاکستان یہ کلیسیا ہے، اور کلیسیا میں خرابی پیدا کرنا لومڑی بچوں کا کام ہے. تو اس نے کہا کہ لومڑی بچوں کو پکڑو تاکہ پاکستان کو خراب نہ کریں. لیکن ان کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ ان کو پکڑو اس لیے کہ یہ شرارتی ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ کلیسیا میں شرارتی لوگ ہوں. جب پاسٹر کو بلایا گیا ہے تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ قداوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند نے بلایا ہے اور خداوند ساتھ ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بلائے ہوں کے ساتھ خداوند ہوتا ہے. پہلا تموتیس اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے جو بلائے ہوئے ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں. کتنے چند عزت کے لائق ہیں؟ ڈبل عزت کے لائق ہیں. جو بلائے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. ان کو خدمت کرنے دیں، ان کو بے دل نہ کریں، پریشان نہ کریں، کیونکہ وہ خدا کے بلائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ خدا نے نوح کو بلایا، معاف کیجئے، خدا نے نوح کو بلایا، اور نوح خدا کی بات سن کر آیا. کیوں؟ کہ خدا نوح کے وسیلے سے ایک نئی دنیا آباد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آدم سے لے کر کے نوح تک ساری دنیا غلطی میں پڑ گئی، برے کام کرنے لگ پڑے، ان کی روش خدا کو پسند نہیں آئی. اور ایسے بھی لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کر دی. خدا کو پسند نہیں آیا یہ، کیونکہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے.
उसमें ना तारीकी है ना उसमें कोई गलती है। वो पाक खुदा है और वो पाकीज़गी में चलना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मेरे लोग भी पाकीज़गी में चलें। तो खुदा ने नूह को बुलाया और नूह से कहा, एक कश्ती बना और उसमें तू और तेरे बेटे और उनकी बेटी बीवियां वो दाखिल हों, और साथ साथ जानवरों का एक एक जोड़ा भी साथ ले जाना। नूह ने बिल्कुल खुदा की बात मानी, और धूप का टाइम था, दोपहर का वक्त था, वो किश्ती बना रहा था, और हुजती लोग आज की तरह ही थे। वो मजाक कर रहे थे, बुड्ढे का दिमाग चल गया है, ये धूप में कश्ती बना रहा है, अरे पानी कहाँ है, कश्ती क्या बनेगी। हंस रहे थे, खूब कहके लगा रहे थे। नूह ने उनकी हंसी पर, उनके मजाक पर कोई गौर नहीं की, वो जारी रखा। उसके बेटे भी इतने फर्माबरदार थे कि उन्होंने भी बाप की पूरी पूरी मदद की। और आज खिदमत में मैं कहूँगा, खादमों, आप और आपके बेटे आपकी मदद करें। जब मदद करेंगे तो ये खिदमत आगे बढ़ेगी और खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। बेटों ने बड़ी मदद की, कश्ती तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया जानवरों को वो जाएं, और जोड़ा जोड़ा जाकर कश्ती के अंदर दाखिल हो गए। नूह ने बड़ी मेहनत की, उसने उनकी खुराक का बंदोबस्त किया, सब कुछ किया। जब सब कुछ हो गया तो खुदा ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अजीब बात नहीं है, खुदा के बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और खुदा के खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। और ये अंदर चले गए, मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल नहीं बताती, लेकिन मैं अपने अंदर सोचता हूँ वो अंदर जाकर के शुक्रगुजारी कर रहे थे, हल्का हल्का गीत गा रहे थे कि उनको पता है। और थोड़ी देर के बाद जमीन फटी है, आसमान से बारिश हुई है, और इस कदर जोर के साथ तूफान आया, आस्ता आस्ता किश्ती उठना शुरू हो गई। फिर वो हुजती आए और कहने, नूह हमारे लिए दरवाजा खोल। नूह को तो पता ही ना था कहां से बंद किया खुदा ने। शोर मचाते रहे, लेकिन वक्त खत्म हो गया, क्योंकि खुदा उनको बर्बाद करना चाहता था। जो बुरे लोग हैं खुदा उनको बर्बाद करता है। और आज ऐसे ही कुछ तो हो रहा है, लोग घबराए हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। और मैं नहीं समझता कि खुदा ने इनको इस बीमारी को अलाउ किया है, क्योंकि लोगों ने अपनी राहें बिगाड़ ली। हम कहते हैं तौबा करो, बोलते हैं हम तो रोज ही करते हैं तौबा। अरे मैंने कैसी तौबा करते हो जी, रोज करते हैं, तो फिर क्या बनते हो, हैं तो गुनाहगारी। अफसोस की बात है, तुम्हारी तौबा कैसी है। अरे ये नमक मिर्च की तौबा है, सही तौबा करो, खुदा तुमको जिंदगी देगा। और वहां पर क्या हुआ, यही कुछ हुआ। वो बाद में तौबा कर रहे थे, उनको पता लगा। और आज भी लोग कोरोना से डरकर सड़कों पर जगह जगह घुटने टेक कर चिल्ला रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ भाई, चर्च में आते ही नहीं थे, पादरी साहब विजिट कर कर थक जाते, कोई आता ही नहीं है। और अब देखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोरोना खत्म होने वाला है यीशु के नाम से, और तमाम चर्चेस भर जाएंगे, और तमाम कौमों के लोग भी यीशु की तरफ मतवज्जे होंगे, क्योंकि यीशु ने इन लोगों को बता दिया है कि वो आसमान पर तख्त नशीन है, और वो जो चाहे वो कर सकता है। ये कोरोना देर तक नहीं रहेगा, यकीन करें मेरी बात का। और ये मुसीबतें भी नहीं रहेंगी। और वहां तूफान आया, कश्ती ऊपर चली गई, और नूह के 3 बेटे थे, वो तीनों बेटे अंदर थे। अब सुनिए खुदा किस तरह से नई दुनिया आबाद करता है। पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नई दुनिया शुरू हुई। सुनिए, 3 बेटे थे, क्या नाम था उनका, सेम, हाम और याफ्त। अब सुनिए, 3 बेटे थे, और दुनिया में तीनों बेटों से दुनिया आबाद हुई है। सुने, सिम से एशियन लोग पैदा हुए, हम लोग, और हाम से ब्लैक लोग पैदा हुए, नाइजीरिया, अफ्रीका, जगह 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 जो ब्लैक लोग हैं ये पैदा हुए हाम से। और याफ्त से यूरोपियन लोग पैदा हुए, गोरे लोग। और आज दुनिया में 3 ही रंग है, चौथा कोई नहीं। अगर कोई चौथा रंग है तो शायद वो ईयरकान की वजह से, मुझे नहीं पता, लेकिन तीन रंग है दुनिया में, जगह जगह जगह। और खुदा का शुक्र हो कि तीनों रंग सारी दुनिया में आबाद है, चौथा रंग कोई नहीं। ये खुदा के प्रोग्राम है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, पहले नूह को बुलाया, फिर इसके बाद खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। और इब्राहिम को बुलाकर खुदा ने क्या किया, खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और आज इब्राहिम की नस्ल सारी दुनिया में आबाद है, जगह जगह जगह। कोई ऐसा मुल्क होगा जिसने इस्राइल को कबूल नहीं किया, सारी दुनिया में। और इस्राइल की वजह से जिन्होंने कबूल किया वो आबाद होते जा रहे हैं, बरकत पाते जा रहे हैं, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उसकी नस्ल को सारी दुनिया में आबाद कर दिया। खुदा ने मूसा को बुलाया, और जब मूसा को बुलाया तो खुदा ने क्या किया, मूसा को कहा जा मेरे लोगों को गुलामी से आज़ाद कर। मूसा डरा नहीं, लेकिन वो गया हारून के साथ, और वहां बड़े बड़े मौजज़े किए।
اور معجزوں سے فرعون کا دل ہلا دیا۔ یہ فرعون کون تھا؟ یہ شیطان تھا، اس کو مصر میں کہا جاتا تھا ڈریگن، یہ مگرمچھ، کروکوڈائل، اس کا نام دوسرا کروکوڈائل تھا، اور وہ اس کے جبڑے سے نکالنا اسرائیل کو کوئی آسان بات نہیں تھی۔ لیکن موسیٰ نے تمام بنی اسرائیل کو، تقریباً وہ 6 لاکھ لوگ تھے جن کو مصر سے نکال کر لے آیا۔ آگے سمندر تھا، سمندر کا بھی سینہ چاک کر کے اس میں سے بھی نکال کر لے گیا، کیونکہ بلایا ہوا تھا۔ بن بلائے نہیں، بن بلائے بیچارے دھکے کھاتے لیکن کام نہیں بنتا، پھر کہتے ہیں چھوڑو یار یہاں سے چلیں، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ لیکن یہ کامیاب ہوا، موسیٰ بہت بڑا کامیاب ہوا، اور خدا نے پھر ایک اور شخص کو بلایا اور اس کا نام تھا سمسون۔ اور سمسون کو جب خدا نے بلایا تو اس نے دیکھا کہ ساری چاروں طرف اسرائیل کے دشمن خدا کے دشمن ہیں، تو اس نے دشمنوں کو تہش نہش کر دیا اور سب کو آزاد کرا دیا۔ یہ وہ تھا کیونکہ خدا نے اس کو بلایا تھا۔ یاد رکھیے، بن بلائے کیسے ہوتے ہیں؟ یہودا کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بن بلائے آوارہ گرد ستاروں کی مانند ہیں، جن کے لیے تاریکی دھری ہے، کوئی اچھی چیز نہیں، اندھیرا ان کے لیے، کیونکہ بن بلائے ہوئے ہیں۔ اور یہودا 1 باب 1 آیت میں لکھا ہے، جو بلائے ہوئے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے، جو بلائے ہوئے ہیں وہ کس کے لیے؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا لکھا ہے؟ وہ محفوظ ہے۔ آگے چلیے، اب ایک خاص بات سنیے، یسعیاہ نبی کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 1 آیت۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک بڑا زبردست نبی تھا، اس کے بارے میں آپ کو خوب بتاؤں گا۔ یہ خدا سے جدا ہو گیا کیونکہ اس کی رفاقت عزیہ بادشاہ کے ساتھ تھی، اور عزیہ بادشاہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ یسعیاہ عزیہ بادشاہ کا مورخ تھا، اور یہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، خدا کو بھول گیا۔ پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں یسعیاہ 6 باب 1 آیت میں، جس روز عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، مر گیا، یسعیاہ نے بلندی پر خدا ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے ساتھ ہی چلا اٹھا، اور اس نے کیا کہا؟ ہائے میں برباد ہوا، کیونکہ میں ناپاک لوگوں میں اور نجس لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا، بلندی پر دیکھا۔ وہاں سے خدا نے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ دستے پناہ کے ساتھ آگ کا سلگتا ہوا کوئلہ لے کر آیا، اور اس نے آ کر یسعیاہ کے ہونٹوں کو چھو لیا، اور کیا کہا؟ تیرا کفارہ دیا گیا، تیرے گناہ ختم ہو گئے۔ اور یسعیاہ ہوش میں آیا۔ پھر خدا نے کہا، اب ہماری طرف سے کون جائے گا؟ دیکھیں، جب تک بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں؟ خدا بھیجتا نہیں، آپ ہی آوارہ گردی کی طرح بھاگے پھر رہے ہیں۔ خدا بھیجتا ہے تو پھر اس کے پیچھے برکت ہے۔ اور خدا نے جب پوچھا ہماری طرف سے کون جائے گا، تو یسعیاہ نے کیا کہا؟ میں جاؤں گا، مجھے بھیج۔ کیسی خوشی کی بات ہے۔ اور یسعیاہ کیسا نبی تھا؟ سنیے، یسعیاہ وہ نبی تھا جس نے یسوع کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ یہ وہ تھا، اور میں ذرا اور آپ کو بتاتا چلوں۔ ہماری کتاب میں 66 کتابیں، غور سے سنیے۔ کتنی کتابیں؟ 66 کتابیں۔ اور یسعیاہ نبی کی کتاب میں 66 باب ہیں۔ ہماری کتاب میں 27 باب نئے عہد نامے کے ہیں اور 39 باب پرانے عہد نامے کے ہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں 27 باب نئے عہد نامے کے ہیں اور 39 باب پرانے عہد نامے کے ہیں۔ ایک سی بات ہے، جیسے بائبل ہے ویسے یسعیاہ نبی کی کتاب ہے۔ اور یسعیاہ نبی یہ اتنا پیارا نبی تھا جس نے یسعیاہ 7 باب 14 آیت اور 6 باب 9 آیت وہاں پر یسوع کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اس کے علاوہ وہ بتاتے ہی گیا ہے یسعیاہ نبی کی کتاب میں۔ اور جیسے میں نے کہا 27 باب اس نے لکھ دیے۔ یہ یسعیاہ نبی کیونکہ بلایا ہوا تھا۔ جو بلائے ہوئے ہیں وہ نیا کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ڈاکٹر لیاقت قیصر کے بارے میں کہتا ہوں، اس نے بڑی محنت کی ہے، اور محنت کی تو وہ ایک اچھا محقق، مبلغ، مفسر، ایک اچھا خادم بن گیا، اور ایک ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی، کیونکہ اس نے محنت کی ہے اور وہ خدا کا بلایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ بلائے ہوئے ہیں۔ کون کون بلائے گئے ہیں؟ آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہوں گے۔ بے شمار دنیا میں بلائے ہوئے لوگ تھے جو خدمت کرتے رہے اور اپنی خدمت کو پورا کر کے وہ چلے گئے، لیکن جو بلائے ہوئے نہیں ہیں وہ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں۔ اب سنیے، اور کسی کی فکر نہ کریں، کسی بات کی فکر نہ کریں، خداوند آپ کے ساتھ ہے،
اور خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے خدا نے کیا کہا یشوع کو؟ پہلا باب 5ویں آیت, اس میں لکھا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور کوئی تیرا سامنا نہیں کر پائے گا, عمر بھر کوئی تیرا سامنا نہیں کر پائے گا. کیونکہ بلایا ہوا شخص تھا. خدا بڑا مہربان ہے, وہ بلائے ہوئے کو برکت بخشتا ہے. لکھا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرا سامنا نہ کر پائے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ ہوں گا. کتنا بڑا وعدہ ہے یہ, کوئی چھوٹا وعدہ ہے, بڑا وعدہ ہے. آئیے خدا کی ہدایت پر چلیں, خدا کی بات کو سنیں, خدا کے بلاوے کو جانیں. خدا نے مجھے بلایا ہے یا نہیں بلایا؟ بن بلائے بڑے ہیں. مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار پادری بن جائیں گے, خدا کا شکر ہے, کم از کم بنگلہ مل جائے گا, گاڑی مل جائے گی. ارے یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. خدا نے آپ کو بلایا, جب ٹھنڈے دماغ سے سوچئے, اگر آپ کو بلایا تو آپ بہت قیمتی ہیں. خدمت کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں, اور روح کو بچاتے جائیں, تاکہ خدا کا آسمان وہ مہمانوں سے بھر جائے اور جہنم پتھروں سے بھر جائے. خدا کی یہ مرضی ہے, اس لیے وہ آپ کو بلا رہا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں استعمال کروں گا. خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ نے خدا کی بلاہٹ کو پہچانا, خدا کو جانا. یقین کریں میری بات کا اچھی طرح سے, اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو ضرور خدمت کریں. اگر خدا نے نہیں بلایا تو میں ایک بات کہوں گا, جیسے میرے پیارے بھائی او جے ولسن نے کسی وقت کہا تھا, وہ تعلیم دیتا بائبل اسکول میں کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا نوجوانوں اگر خدا نے بلایا تو خدمت کرو, نہیں تو جا کے گھاس کاٹ لو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا کی خدمت بڑی بابرکت ہے اور بلائے ہوئے کے لیے بڑی قدر ہے, اور خدا بلائے ہوئے کو بہت پیار کرتا ہے, ان کے ساتھ رہتا ہے, ان کی پشت پناہ ہوتا ہے, ان کو کبھی نہیں چھوڑتا. جیسے خدا نے یشوع کے ساتھ بات کی ویسے ہی وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی حضور میں آ جائیں, اگر نہیں تو ایک بات کریں, خدا کے حضور میں جھک جائے, اس سے پوچھیں اے خدا تو نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا. یہ خدمت آسان نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ خدمت کوئی مذاق نہیں ہے, یہ خدمت ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور کسی روح کو ابلیس کی بادشاہی سے لے کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ہمارا دشمن شیطان وہ کسی کو چھوڑتا نہیں, جب وہ پکڑ لیتا اپنے مضبوط ہاتھوں سے تو پھر اس کے ہاتھوں سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے. لیکن میرا خدا وہ چھڑانے پر قادر ہے اور وہ ضرور چھڑائے گا. لیکن ایک کام کریں, خدا کے حضور میں آ جائیں. اگر آپ کے دل میں خدمت کا بوجھ ہے, آپ واقعی خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں, آپ واقعی مانتے ہیں کہ آپ کی بلاہٹ سچی ہے اور آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر خداوند کے پاس آ کر اقرار کریں اور بولیں خداوند میں کچھ نہیں ہوں, تو سب کچھ ہے, میری بلاہٹ کو مضبوط کر دے اور مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. وہ ضرور استعمال کرے گا, آپ کو برکت دے گا. لیکن ایک فیصلہ ضرور کریں. میں آج ان تمام پاسبانوں سے کہہ رہا ہوں, کئی پاسبان ہیں جو خدمت کرتے 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 گر گئے اور پھر کو تنظیم نے خارج کر دیا. جب خارج کر دیا تو پھر مایوس ہوئے اور پھر بولتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ ارے اس لیے نکالا کیونکہ آپ نے برا کام کیا ہے. یہ مت کہ مجھے کیوں نکالا, کوئی نہیں سنے گا آپ کی, کیونکہ انہوں نے نکال دیا آپ کو. خدا آپ کو برکت دے, میری دعا ہے, اور ہم دعا کریں گے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. صرف ایک کام کریں, خدا کے حضور میں جھک جائیں اور یہ کہیں خدا میں تیری بلاہٹ پر یقین کرتا ہوں, تیری بلاہٹ سچ ہے اور حق ہے, اور میں جب تیری بلاہٹ کو جانوں گا تو پھر تو مجھے استعمال کرے گا. خدا آپ کو استعمال کرے گا. آئیے ہم دعا کریں. آپ خدا کے حضور میں جھک جائیں اور ایک چھوٹی دعا کریں. خدا مجھے برکت دے, مجھے بتا میری بلاہٹ تیری طرف سے ہے. خداوند آپ پر صفائی کے ساتھ بتائے گا اور آپ کو خوشی نصیب ہوگی. آپ خدمت کریں گے, خدا آپ کو آسمان سے برکت دے گا. یہ دنیاوی دولت اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ جائیں, یہ سب کچھ مٹنے والی ہے. اے خداوند مہربان پیارے آسمانی باپ, میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو عظیم اور قادر خدا ہے, اور جب تو بلاتا تو پھر اس کے ساتھ رہتا ہے. ہر مصیبت, ہر دکھ تکلیف میں خداوند تو اس کے ساتھ رہتا ہے. اے خداوند تو نے مجھے آج تک 1956 سے لے کر آج تک سنبھالا ہے, اور تو نے میری حفاظت کی ہے. میں تیرا شکریہ ادا کرتا کہ تو کتنا مہان خدا ہے جس نے میری جان کو سنبھالا ہے. بڑے حادثے مجھ پر آئے,
मौत ने मुझ पर अटैक किया, लेकिन तूने मुझे बचाया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मेरे भाइयों को भी खुदा तू संभाल, जो खिदमत कर रहे हैं इस वक्त बड़े बोझ के नीचे हैं, उन्हें और ज्यादा बोझ दे, उनके खानदानों को बरकत दे, उन पर हाथ बढ़ा दे ताकि तेरी खिदमत लायक तौर पर करें, तेरे नाम को जलाल मिले। बाप, ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने महबूब यीशु के पाक जलाली बाबरकत नाम का वास्ता देकर मांगता, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत आज पैगाम था आपका बुलाहट के लिए। और मैं आप दोस्तों से भी कहूँगा जो मेरे हम खिदमत भाई हैं, जो खिदमत में हैं, काइंडली आप भी ज़रा गौर से सोचिए कि आप बुलाए गए हैं। अगर नहीं तो काइंडली खुदा से कहें कि खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए बुला, तो खुदा ज़रूर आपकी दुआएं सुनेगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई साहब का, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने सुनाया। थैंक यू। और हम अपना अगला मैसेज कुछ दिनों में लेकर आएंगे, और उसका टॉपिक भी आजकल में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या टॉपिक है, और उसके साथ कोशिश करेंगे कि गीत को भी मिलाने की, इंटीग्रेट करने की, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छी डाइट मिले, ताकि इस जब लॉकडाउन के टाइम में हम बैठे हुए हैं घर पे, तो हमें जाहिर है कि दुनियावी खुराक के साथ साथ हमें रूहानी खुराक भी चाहिए, क्योंकि हम चर्चिस तो जा नहीं सक रहे आजकल। तो ये एक वाहिद ऐसा ज़रिया है कि जिससे हम लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं और डाइट लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर कीजिएगा, ताकि आपको हम जब भी नया कोई मैसेज अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जाए। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी अपने अजीज़ों का दोस्त लोग हैं उनको हम वैसे भी सेंड कर देते हैं, लेकिन जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। हम ज़रूर नया मैसेज लेके जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच।